اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ التوبہ کا چوتھا رکوع، اس کی 6 آیات جو 25 تا 29 آیات پر مشتمل ہیں، آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ سورہ توبہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ان آخری صورتوں میں سے ہے جو اللہ رب کریم نے اپنے نبی خاتم پر نازل فرمائی۔ جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم کی بعثت کا مقصد خانہ کعبہ کی بعد آباد کاری تھا، جہاں پر جو ناجائز قابض ہو گئے تھے، مجاور بن گئے تھے، غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، ان سے چھین کر اس کو حق دیا جائے جو اس کے اصل وارث ہیں، اور اس کے اصل وارث قرآن پاک کے مطابق اور ویسے بھی حضور نبی اکرم اور آپ پر ایمان لانے والے مومنین ہیں۔ چونکہ وہاں پر خانہ کعبہ کے قریب، یعنی خانہ کعبہ ہی کو آباد کاری کے ذریعے اس کو امن و امان فراہم کرنے کے لیے اور دوسرے جو ضروریات تھیں، جو اور یعنی اس کے لیے اور چیزیں ضروری تھیں، ان کو بھی لازمات تھے، ان کو بھی یہاں پر بتا دیا گیا کہ مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کا قبضہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے قریب بھی نہیں آئیں۔ یعنی جیسے ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں زنا کی سزا
وہ اتنی صرف نہیں بتاتا کہ صرف سنسار کر دو یا 100 کوڑے مارو، اور بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں فحش فحاشی کے تعلق سے ان سب کا بھی کبھی بند کر دیتا ہے دروازے، وہ دروازے بند کرتا ہے۔ تو یہاں دروازے بند کرنے کی بات سوچیے، ایسا نہ سوچیے کہ احکام ہے یہاں پر، بلکہ ان تمام چیزوں کو خاص طور سے روکنا مقصود ہے جس کے ذریعے سے آگے کسی بھی وقت میں یہ لوگ جو ہے غاصبانہ قبضہ کر یا اپنے عقیدے کو یہاں پر ان پر تھوپ دیں اور لوگوں پر، اس لیے تمام چیزیں قیامت تک کے لیے راستے بند کر دیے۔ یہ مقصد تھا اس کا۔ ان آیات میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ کچھ باتیں جو ہیں ایسی ہیں جو کہ خاص جزیرۃ العرب کے پرسپیکٹیو کی ہیں، امیڈیٹ پرسپیکٹیو ان کا ہے، کچھ ہے اس کی یونیورسل اس کا پرسپیکٹیو بھی ہے۔ تو یہ بات میں ساتھ ساتھ جب چلے گی بات، اب یہ آیات آپ کے سامنے آئیں، جب اس کی تشریح کی جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک امیڈیٹ پرسپیکٹیو اس کا ہے، اس کو اسی طریقے سے لیجئے، کچھ چیزیں ایسی تو یونیورسل پرسپیکٹیو ہو، اس کو ایسی طریقے سے لیجئے۔ اب یہاں پر غور کیجیے گا کہ گزشتہ جو درس میں بات چلی تھی اور اس سے پہلے درس میں بھی جو بات چل رہی تھی، وہاں پر یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اب جو خانہ کعبہ کے ارد گرد میں رہنے والے جو مشرکین عرب ہیں، جنہوں نے کچھ معاہدے کر لیے تھے، معاہدے توڑ دیے، کچھ لوگوں نے معاہدے نہیں توڑے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ برات کا اظہار کیا گیا ان لوگوں سے، خاص طور سے جنہوں نے معاہدے توڑ دیے تھے۔ 4 مہینے کی مہلت پھر بھی ان کو دے دی گئی، اور پھر کہا کہ اس کے بعد ہم کو مہلت نہیں دی جائے گی، جن سے معاہدے ہیں ان کے قائم رہیں گے جب تک کہ معاہدے ہیں وقت کے لحاظ سے۔ تمام باتیں آ چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حوصلہ افزائی کی گئی ہے، یعنی یہ غور کیجئے کہ خانہ کعبہ پر جو فتح مکہ میں فتح ہوئی ہے، اس فتح کو دوام بخشنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، ان کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ تو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے جو ہے تم جنگ اور جہاد کے لیے تیار رہو۔ ایک آئیڈیالوجیکل جماعت ہے، آئیڈیالوجیکل، تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ اس کے لیے آدمی کو حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو وہ حوصلہ افزائی اس پرسپیکٹو میں لیجئے کہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک آئیڈیالوجی کو ایسرٹ کرنا ہے، افرم کرنا ہے، اس کی حکومت جو ہے قائم ہو گئی ہے، تو اس کو کس طریقے سے قائم رکھا جائے۔ تو آج بھی انہی حوصلہ افزائی کی آیات کو اسی پرسپیکٹو میں لیجئے۔ گزشتہ جو آیات تھیں اس میں اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہ جو آیت تھی لمبی بڑی سی آیت تھی، یہ اس کا بھی ایک پرسپیکٹیو تھا۔ وہ پرسپیکٹیو یہ تھا کہ یہاں پر جو غاصبانہ یعنی قبضہ کیے ہوئے تھے لوگ، مشرکین عرب قریش کیے ہوئے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ دین تو یہ ہے کہ کچھ پانی پلا دو حاجیوں کو، کچھ اس طریقے سے کچھ چھوٹے موٹے جسے ہم کہتے ہیں، اس کو وہ بڑا سمجھتے تھے، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ تو دین کا ان کا بڑا چھوٹا تصور تھا۔ بدقسمتی سے آج وہی تصور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا بھی ہو گیا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، تو یہ کام کر لو گے تو یہی ان مکمل دین ہے۔ تو دین کا وہ جامع تصور پیش کیا گیا جو اصلی جامع تصور ہے، اس کے اندر وہ اس پرسپیکٹیو میں وہ آیت تھی۔ اب اس کے بعد یہاں سے آج کی آیت جو فرمایا گیا ہے جہاں پر، وہ یہ ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ میں نے عرض کیا کہ حوصلہ افزائی جہاد کی جا رہی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کی شکل میں اللہ رب کریم نے یعنی اقتدار بخشا ہے، یا امتحان کی شکل میں اقتدار بخشا ہے۔ امتحان بھی ہے، اس میں دو رائے نہیں، اور نعمت بھی ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ نعمت بھی ہے اور وہ جو ہے امتحان بھی ہے، اور مقصد بھی ہے۔ مقصد اس لحاظ سے کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہو، اور اللہ کے رسول حضور نبی اکرم کے لیے وہ خاص بات ہے۔ میں بتا رہا ہوں عام لوگوں کی بات نہیں، بلکہ حضور کی بعثت اس وجہ سے ہوئی ہے، اس کے پرسپیکٹیو میں لیجئے کہ حضور کا مقصد یہی ہے کہ اظہار فی الدین آپ فرمائیں گے، خاص طور سے جزیرۃ العرب میں۔ تو وہاں پر اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے جنگ کے لیے۔
اب وہاں پر مشرکین بھی ہیں اور وہاں پر کچھ اہل کتاب بھی ہیں، ان کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ احکام دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اس سورہ وہ اس رکوع کا پورا لب لباب۔ تو پہلے اس کے لیے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم گھبراؤ مت، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، گھبراؤ مت۔ اس گھبرانے کے تعلق سے ان کے سامنے ایک پوری تاریخ رکھ دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی نبوی زندگی میں 23 جنگیں تھیں، جس میں حضور نبی اکرم بنفس نفیس شریک ہوئے، یعنی غزوات ہوئے، اور اس کے علاوہ جنہیں کتنے اور سریات ہوئے۔ ان غزوات میں سریات میں صرف 2 واقعات بڑے بڑے ایسے ہیں، اور بھی چھوٹے موٹے ہوئے، اس میں 2 رائے نہیں ہیں، کہ جس میں بظاہر شکست ہو گئی، لیکن 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں شکست بظاہر ہو گئی۔ ایک آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں، ایک غزوہ حنین میں۔ غزوہ احد میں تو تبصرہ ہو چکا ہے اس سے پہلے ہی والی سورہ میں، سورہ انفال میں، سوری آل عمران میں ہو چکا ہے، اور یہاں غزوہ بدر کے تعلق سے تبصرہ ہو چکا تھا اس سے پہلے میں۔ تو غزوہ احد پر تبصرہ آل عمران میں پورا ہو گیا کہ ان کی کیا کمیاں تھیں، کس طریقے سے حضور نبی اکرم کی نافرمانی ہوئی، جو حکم دیا تھا وہ نہیں کر پائے، تو اس پر تبصرہ ہو چکا، کیونکہ ابھی غزوہ حنین پہ نہیں ہوا تبصرہ، تو یہاں پر اس کے بارے میں اشارہ کر دیا گیا۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ دیکھو تمہاری مدد کی جائے گی، تو ایک دم کچے ایمان والے لوگوں کے ذہن میں ایک دم خیال امیڈیٹ والا آتا ہے کہ ابھی تو اس سے پہلے ابھی ہوا ہے، غزوہ حنین میں ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کمزور میں ہماری شکستی ہو گئی تھی، تو اس قسم کی شیطان نے دل میں ڈال دیا، بس بتا ہی جاتا ہے۔ اس کا فوری جواب دیا گیا کہ یہ تمہاری اپنی غلطی سے ہوا ہے۔ یہاں بھی دونوں باتیں، ایک تو تم نے یعنی اپنی کثرت تعداد پر غرہ کیا، یہ بہت غلط بات ہے، دوسرے لاپرواہی کی، جو حکم دیا تھا یا جو کچھ کہا گیا تھا، 2 چیزیں ہیں، ان دونوں کی وجہ سے تم نے کیا۔ ایک بات اور تھی، یا اسے کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ریان ناس دکھانے کے لیے ان کو بتایا تھا، وہ لوگ آئے تھے سردار وہاں کے، غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے، تو تمہارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو گئی، ارے ہم تو بہت ہیں، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ بطرم و ریاء الناس جو ہے وہ ان میں بطر آ گیا، مسلمانوں میں بطر نہیں آنا چاہیے کسی حالت میں۔ تو 3 باتیں ہیں یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فوراً تنبیہ کرنے کے لیے وہیں پر وقتی طور پر اس قسم کے حالات ہوئے کہ سب لوگ بھاگ گئے پیچھے، حضور اکیلے اور چند صحابہ کرام رہ گئے بھی، اور باقی سب گھبرا گئے۔ تیر اندازی ادھر سے ہوئی تو یہ سب اس کو وہ نہیں کر پائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے جب آواز دی اور پکارا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آپ نے آواز دلوائی، تو پھر اکٹھے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ پوری حالت بدل دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فتح سے نواز دیا۔ تو یہاں اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے ہے۔ یہاں پر تو پہلی بات یہ ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، دیکھو اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز بھی اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو، یعنی وہاں پر بھی الٹیمیٹلی فتح ہوئی۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنے وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پورا کا پورا ایک پازیٹیو آسپیکٹ، پازیٹیو آؤٹ لک دیا جا رہا ہے اس کے سامنے۔ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹ جو ہے، جو فتح ہے، وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا نہیں سب کچھ ہم نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد تمہارے اوپر سکینت بھی نازل کر دی اور فرشتے بھی نازل کر دیے۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی نظر التفات ہو گئی، ورنہ تو ناراضی رہتا اگر، تو یہ فرشتوں کی مدد کہاں سے آتی؟ تو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، ہے نہیں، اور سکینت مومنین پر نازل۔ یہ چیز بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی یعنی وہ اپنی رحمت کا دامن مومنین پر الٹیمیٹلی دیتا ہے، مومنوں کے ساتھ ہے وہ۔ یہ بات یہاں ذکر کی جا رہی ہے، مطلب یہ کہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ پھر فرمایا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم، اور اس طرح
سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرما۔ بنو ثقیف جنہوں نے سب کچھ کیا تھا بہت سخت طریقے سے، جنہوں نے یعنی ڈیفینڈ کرنے میں اپنے ان مسلمانوں کو خجڑ دیا تھا اس وقت، ہے نا، انہی کے سردار بعد میں ایسے ایمان لے کے آئے ہیں، اور ایسے ایمان لے کے آئے اور شہادت پائی انہوں نے۔ عروہ شہید ہو گئے، بہت خوبصورت، بہت یعنی وہ عروہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں سورہ زخرف میں یہ بتایا گیا تھا کہ دو قریتین عظیم کے بڑے سرداروں میں سے رسالت کو نہیں ملی تھی۔ ان میں عروہ کے بارے میں آتا ہے تفسیر میں، عروہ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہے اس قابل، اس کو نبوت سے نوازا جائے۔ تھا بھی خوبصورت، تھا بھی اچھا، بہت ذہین تھا، بہت کچھ تھا، وہ ایمان لے آیا اور کہا کہ میں جا کے اب دین کی دعوت دوں گا۔ آخر میں حضور نے کہا نہیں تم مت جاؤ، تمہیں مار ڈالیں گے۔ کہا نہیں ٹھیک ہے جاؤ۔ گیا تو وہاں پر اس نے بالا خانے میں بیٹھ کے آواز دی، لوگوں نے تیر مارنے شروع کر دیے۔ اچھا شہید ہو گئے وہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے تھے وہ، تو میں بتا رہا ہوں۔ اور ابو جہل دوسرا تھا ان کا، یہ دو تھے بڑے بڑے سردار، دونوں ایمان لے آئے بعد میں، جس کے بارے میں جنہوں نے آپ کو پتا ہے کیا کچھ کیا تھا طائف میں، کیا کیا تھا آپ کو پتا ہے۔ تو بنو ثقیف کے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے وہ مسلمان ہو گئے۔ ان میں بہت لوگ اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، یہ اللہ کا۔ اور یہ حضور کی دعا کا آپ کو یاد ہوگا نتیجہ تھا کہ حضور نے کہا تھا مجھے امید ہے کہ یہ نہ ایمان لائے تو کم سے کم ان کی اولاد کے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان سے نواز دیا، ان کی اولاد تو ایمان لائی ہی ضرور لائی، ان میں سے بہت سے لوگوں کو ایمان سے یہ دولت سے نواز دیا۔ یہ بھی پازیٹیو اسپیکٹ ہے۔ دیکھیے یہ حوصلہ افزائی میں پازیٹیو آؤٹ لک لینا چاہیے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ نگیٹو لینے میں ایسے وقت میں بہت سائیکولوجیکلی وہ ہو جاتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر سنیے اب دوسری بات فرمائی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اب دیکھیے یہ بھی اس کو پازیٹیو آسپیکٹ سے ہی لیجیے گا، ہے نگیٹو یہ چیز کہ مشرکین نجس ہیں، لیکن مسلمانوں کے پرسپیکٹو میں لیجئے کہ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں سوچو، کیا تم یہ چاہو گے کہ یہاں پر مشرکین آ کر کے اپنے طریقے سے حج ادا کریں، یا اپنے مراسم عبودیت ایسے ادا کریں، یا اپنا دین قائم کر لیں؟ تم پسند کرو گے ایسا؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ اب پوچھیں گے کیوں نہیں، تو ہم یہی تو کہیں گے کہ نجس ہے، وہ یہی تو کہیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نجس ہے۔ نجس اعتقادی لحاظ سے نجس ہیں وہ، ویسے نہیں جسم یعنی آپ غلاظت یا اس طرح سے صاف پاک، صاف ویسے ہو سکتے ہیں، پاک کا لفظ ہمارے یہاں دوسرے طہارت کے لیے آتا ہے، صاف ہو سکتے ہیں بہت اچھے وہ، لیکن عقیدے کے لحاظ سے نجس ہیں۔ عقیدہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آدمی عقیدے کے لحاظ سے آپ کیا بتاؤں، آپ جانتے ہی ہوں گے، میاں غلاظت کھانے لگتا ہے انسان، اور کھاتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، غلاظت کھاتا ہوتا ہے وہ۔ یہ ہو رہا ہے یہاں پر، ایسی بات کسی آپ کسی اور کے پاس مت جائیے، آپ جانتے ہوں گے، تو وہ اتنی گندگی میں لت پت ہوتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں غلاظت کھا رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے تو نجس ہی ہو، نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو عقیدے کی ناپاکی، اخلاق کی ناپاکی، رسم و رواج کے لحاظ سے جو کام کرتے تھے اس کے لحاظ سے یعنی ان سب کی ناپاکی ان کے اندر تھی، وہ نجس تھے اس معاملے میں۔ اب وہ جب نجس تھے یہاں پر آ کر کے اپنے لحاظ سے وہ گندگیاں پھیلاتے، بہت سمپل سی بات ہے کہ اب ان کو پرمیشن مت دو، بہت سمپل سی بات ہے، وہ آئیں گے تو اپنی گندگیاں کریں گے، اور ہوتا ہے یہی۔ تو کہا کہ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج اس سال کے بعد اب یہ لوگ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے۔ اب قریب کا لفظ بھی اب آ گیا، اس کے اندر حدود حرم آ گئے، اس کے اندر خود بہت اشارہ ہو گیا، یعنی صرف مسجد حرام ہی نہیں بلکہ مسجد حرام کے قریب کی جگہ بھی اس میں شامل ہو گئی، کیونکہ حدود حرم اسی کا نام ہوتا ہے، یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اب اس کے اندر ہمارے تین امام تین باتیں کہتے ہیں، میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں آپ کے کہ اس کا مطلب ہم نے تو یہی سمجھا، عام طور سے سب جانتے ہیں کہ کوئی اس میں گھس نہیں سکتا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے نہیں آ سکتا، اور اپنے ان مراسم عبودیت کے لیے نہیں آ سکتا، باقی اس کی اجازت ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کو اجازت نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتے، اور امام مالک تو یہ کہتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف مسجد حرام بلکہ کسی مسجد میں ان کو جانے کی اجازت نہیں۔
تو ہمارے مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اس جگہ فوراً اپنا کمنٹ کر دیا، اور صحیح کہا کمنٹ، انہوں نے کہا یہ بات تو غلط ہے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نبی اکرم مسجد نبوی میں ان لوگوں کو کفار کو بلاتے تھے اور وہاں پر بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، اور بعد میں بھی آپ وفود جب آئے، بعد میں وفود آئے، اس کے بعد آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بھی تب بھی آپ نے ان کو مسجد نبوی میں اجازت دی۔ اس کا مطلب یہ کہ دو انتہاؤں کے درمیان میں تیسری بات زیادہ اچھی لگ رہی ہے مجھے بھی۔ امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف حج کرنے نہیں آئیں گے، باقی آ جائیں گے، رہیں گے، گھس سکتے ہیں۔ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کو حدود حرم میں گھسنے کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے۔ امام مالک یہ کہہ رہے ہیں کسی مسجد میں نہیں گھسنے کی پرمیشن۔ تو ان تینوں کے درمیان میں اعتدال کی راہ، بیچ کی راہ وہ والی ہے جو امام شافعی کی یہاں پر ہے، اور آج کل عمل بھی اسی پہ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حدود حرم کے اندر کوئی نہیں گھس سکتا، آپ کو معلوم ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے، اب کوئی دوسری حکومت آ جائے، وہ حنفی مسلک کے لحاظ سے اگر فیصلہ کرتی ہے تو وہ بھی ہوگا، اپنا فیصلہ اس کے لحاظ سے ہوگا، وہ جانے، لیکن گنجائشیں ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا یہ قرآن پاک کی لچک ہوتی ہے، کہ یہ نہیں ہے بالکل ریجیڈیٹی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی حالات ایسے بن جائیں، ہمارے امام صاحب بھی یہی کہتے ہیں، بتا دیں آپ کو، کہ کبھی سخت ضرورت پیش آ جائے ایسی اور وہی کام کر سکتا ہو، غیر مسلم ہی جانتا ہے، وہ اس کا ماہر ہے، ضرورت وہاں پڑ گئی، کوئی اور نہیں کر سکتا، کتنی اچھی بات ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کی بات لگ رہی نہیں لگ رہی آپ کو صحیح، کہ کوئی اور نہیں کر سکتا، ضرورت ایسی پیش آ گئی وہی کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، اس کو بلا لو، پرمیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ قانون میں کنجی لگ گئی ہے کہ آپ نہیں ہو سکتا۔ تو امام صاحب کا، امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل کر لیجیے، کیا غلط بات ہے اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ کوئی اور ایسے حالات ہیں، کوئی ہے ہی نہیں اور اس کے علاوہ، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پر۔ پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہاں پر فوراً جو بات آئی ہے وہ ایک اکنامک پرسپیکٹیو اس کا جو ہے ایک دم فوراً سامنے آ گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم نے بہت سے لوگوں کو روک دیا تو بھائی معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا، اکنامکلی ہم تو ویک ہو جائیں گے، یہ سوال پیدا ہو گیا وہاں کے آپ کے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آپ کو غنی کرے گا، اور تم اس چیز کو مت سوچو کہ تمہیں فقر و فاقہ ہوگا، تنگ دستی ہوگی، اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب کریم نے اس کو کیسے دنیا میں ثابت کر کے دکھا دیا کہ ان سے زیادہ دنیا میں امیر، کالا بھی سونا ان کے پاس ہے اور پیلا سونا بھی ان کے پاس ہے، تنگ دستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بات الگ ہے، وہ اس کی نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، یا یہ کہ یہ صحیح طریقے سے اللہ رب کریم کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی کا خوف ہے تو کہا بھائی نہیں، کہ اللہ چاہے تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اس نے کر دیا۔ ایسا کیا کہ میں نے بتایا کالا سونا بھی ان کے پاس ہے اور پیلا سونا بھی ان کے پاس ہے۔ پیلا سونا بھی دنیا میں جتنا وہاں پر ہے سعودی عرب کی کھانوں میں ہے، اتنا کہیں نہیں، دنیا میں کہیں نہیں، کچھ ہوا تک نہیں انہوں نے۔ اب وہ دے دیں کسی کو تو الگ بات ہے، سمجھنے آپ کی۔ اور کالا سونا بھی آپ کو پتہ ہے، یعنی پیٹرول، وہ بھی سعودی عرب کے پاس سب سے زیادہ۔ سعودی عرب کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ بھی جانتے ہیں سعودی عرب لفظ کہنا نہیں چاہیے، بہرحال جو حکومت ہے اس وقت اس کے پاس، جی ہاں۔ تو فرمایا کتنی پیاری بات کہی، اور اس کو ثابت کر دیا تاریخی طور سے، اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ دیکھو ایسے ہی ہوگا، اور ہو گیا۔ اب آگے سنیے، اب تیسرا ایک اور گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دے رہا ہے، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اب اس چیز میں بتا دوں، عرض کر دوں، میں بہت دیر سے چھوٹے بن کر رہے ہیں، میرے ذہن میں یہی چیز سب سے زیادہ تھی۔ میں نے تفسیروں میں دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا۔ میں اب آپ کے سامنے اپنی بات اس درمیان میں مسجد تک آتے آتے جو میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے وہ سن لیجیے آپ۔ اللہ رب کریم چاہتا ہے آپ کی سمجھ میں آتی ہے، کنوینس آپ ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو صحیح بات دل میں ڈال دیجیے، کیونکہ آج کا معاملہ عجیب ہے کہ ہمیں کنوینس غیروں کو بھی کرنا ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں برابری کا حق نہیں دے رہے آپ۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے اس بات کو ہمیں سوچتے رہنا ہے قرآن پاک کی آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ اب میں عرض کر رہا ہوں،
میں عرض کر دوں آپ کو کہ چھوٹے بن کر رہیں جو بات کہی گئی ہے. اب اول تو جزیہ کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ ان کو ایک قسم کی رعایت دی ہے. ایک تو بات میں بتا دوں, رعایت یہ ہے کہ مشرکین عرب سے تو صرف قتال ہی کرنا تھا, ان کے پاس جزیہ کا آپشن نہیں ہے. یاد رکھیے ان کے پاس کوئی جزیہ کا. جزیرۃ العرب کے جتنے مشرکین ہیں, خاص طور سے بنی اسماعیل کہلاتے ہیں, بنی اسماعیل, ان کے لیے دو ہی آپشن ہیں, یا تو ایمان قبول کر لو ورنہ تلوار فیصلہ کرے گی, بس ختم. اور تم زیادہ یہ کر سکتے ہو, اس سے پہلے بھاگ لو, سامنے مت آنا ہمارے, پہلے نکل لو. سامنے آؤ گے تو اب تمہیں جنگ ہی کرنا ہے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا, اہل کتاب کے بارے میں, کہ اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ کر دیجیے, ٹھیک ہے, قاتلو کہا, لیکن اگر وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو سرنڈر کر دیں. اب مجھے بتائیے, سرنڈر جب کریں گے تو کہ چھوٹے بن کے نہیں رہیں گے وہ؟ ایک بہت سمپل سی بات کہہ رہا ہوں, سرنڈر تو کیا نا انہوں نے, اسلامی حکومت کے تحت آ گئے, نہیں, جب تحت آ گئے لیکن بات نہیں مانیں گے صاحب. اب مجھے بتائیے, یہ تو بیوقوفی کی بات ہوئی کہ ہم آ تو گئے لیکن بات نہیں مانیں گے. لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کیوں یہاں فرمایا ہے وہ ہم صاغرون, وہ بتا دوں آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کی نفسیات پر اللہ تعالیٰ چوٹ کر رہا ہے, ان کے دوا اور علاج شافی ان کے سامنے پیش کر رہا ہے. میں اب عرض کر دوں, آپ کو معلوم ہوگا پوری تاریخ ہے بنی ان کی اہل کتاب کی. اہل کتاب اہل عرب کو اس زمانے کے خاص طور سے آپ کو معلوم امیین کہتے تھے اور ذلیل خوار کرتے تھے. ان کو کہتے تھے یہ چھوٹے لوگ ہیں, ان یہ کتاب جانتے نہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں, ان پڑھ ہیں, امی ہیں. بہت ہی ذلیل کرتے تھے, ان کی تحقیر کرتے. تحقیر کے لیے ہی انہوں نے امیین کا لقب دیا تھا. وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے اس کو دوسرے انداز سے لے لیا. انہوں نے تو ان کو ذلیل کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری ماں کی طرف سے جو علم آتا ہے ہمیں وہی ملتا ہے. انہوں نے اس کا دوسرا مطلب دیا, لیکن بہرحال انہوں نے ان کو ذلیل کیا تھا اہل کتاب نے. دوسری بات, وہ اپنی برتری قائم رکھنا چاہتے تھے, اپنی سپیریارٹی قائم رکھنا چاہتے تھے, اور اپنے کو سپیریئر سمجھتے بھی تھے. حضور کے بعثت کے بعد بھی سمجھتے تھے. حضور کے بعثت سے پہلے پورے یعنی امیین کہتے تھے ان کو, جزیرۃ العرب کے لوگوں کو, اور اس کے بعد حضور کے آنے کے بعد حسد کرتے تھے اور سپیریئر اپنے کو سمجھتے تھے. اور میں بتا دوں آپ کو, عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ آج بھی یہ سپیریارٹی ان کے اندر قائم ہے. یاد رکھیے میری بات, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قرآن چربا ہے بائبل کا. وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لے کے نہیں آئے, وہی ہمارے نبیوں کی بات ہے, وہی جو انہوں نے کہی تھی. انہوں نے کہا اچھا ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ ان کے نبیوں کو بھی مان رہے ہیں, وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ تو وہ ہر طریقے سے ہمیں جو ہے انفیریئر سمجھتے ہیں. اس میں دو رائے نہیں, بتا دوں آپ کو, ان کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس ہے. مجھے بتا دیے کوئی مریض ہو, اب میں دوسرے انداز سے کہہ رہا ہوں, اس کا علاج کیسے ہوگا؟ وہ مریض ہیں, ان کے اندر نفسیاتی مرض ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نفسیاتی مرض کا علاج بتا رہا ہے. وہم صاغرون, کہ ذرا اب یہاں پر یعنی اونٹ جو ہے ذرا اس کے پہاڑ کے نیچے آئے تو اب حقیقتیں پتہ چلیں. تو جو تمہارے اندر غلط قسم کا پندار ہے, وہ تمہارا غلط قسم کا پندار جب ہی ہوگا جب تم اپنی حقیقت سمجھو گے اور تم نیچے ہو کے رہو گے. کچھ دنوں بعد ان کے اندر بھی خوبیاں پیدا ہوئیں. آپ کو معلوم ہوگا, ایسی بات نہیں ہے, بڑے بڑے ان کو عہدے ملے ہیں بعد میں, ایسی بات نہیں ہے. خلافت عباسیہ میں آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کو بڑے بڑے عہدے ملے ہیں, یہودیوں کو بھی خاصے کچھ لوگوں کو بڑے عہدے ملے ہیں, انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. ایسی بات نہیں, وزیر تک بن گئے ہیں وہ لوگ, ایسی بات نہیں. جبکہ وزیر نہیں ہمارے لحاظ سے نہیں بننا چاہیے, لیکن بنے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان کے اندر جو نفسیاتی مرض ہے, اس نفسیاتی مرض کا علاج یہی تھا کہ تمہارے اندر جو ایک خرابی آ گئی ہے, جیسے ڈاکٹر کہے, ڈاکٹر جو اس کا علاج بتائے گا وہ یہی بتائے گا. اللہ رب کریم سے بہتر کون ڈاکٹر ہوگا؟ انسانی نفسیات کا کون ڈاکٹر ہوگا؟ وہ اس پوری قوم کو اس کا بہترین علاج بتا رہا ہے کہ تم ذرا کچھ دنوں جو ہے سرنڈر تو کرو گے, کیونکہ تم بہرحال ان کے انڈر میں رہو گے, لیکن حقیقت کے لحاظ سے بھی سوچ لو کہ تمہیں چھوٹے بن کے رہنا ہے, ذرا اس لحاظ سے بن کر رہنا ہے کہ تمہیں محکوم بن کے رہنا ہے. ابھی تک تم اپنے کو حاکم سمجھتے رہے ہو, اپنے کو سپیریئر سمجھتے رہے ہو, تو ذرا اس لحاظ سے رہو, تمہاری زندگی بن جائے گی, یہ دنیا کی زندگی بن جائے گی. یہ بات, اس کا مقصد یوں تھا. اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ جانے کیا کیا اس کے پیچھے مصلحات ہوں گی, اس کی کیا حکمتیں ہوں گی, وہ حکمتیں الگ باتیں ہیں. لیکن میری نظر میں اللہ رب کریم بندوں کا بہترین علاج کرتا ہے.
اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلے کرتا ہے، خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، کبھی بھی غصہ اس میں نہیں ہوتا، کوئی جذبات کا اس کے اندر ذرہ برابر کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جذبات کے لحاظ سے بات کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا۔ یہ تو ہمارے معاملے ہیں کہ ہم جذبات کے میں فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم ان کی صحیح علاج کر رہا ہے، ان کے بارے میں صحیح بات فرما رہا ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور جزیہ کے بارے میں بات کر دوں، بات ختم کر دوں گا۔ جزیہ تو ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ وہ جہاد نہیں کرتے، مسلمان جہاد کرتا ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا کہ تم اللہ کی راہ میں جان دے دو، بالکل نہیں، سمجھے؟ ان کی جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے حکومت، اسلامی حکومت کی ہوتی ہے۔ وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، مسلمان زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مسلمانوں کے ذمے ہیں، ان کے ذمے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جس روز سے وہ اگر ان کی وہ ضمانت نہ لی جائے تو آپ کو یاد ہوگا امین الامت حضرت عبیدہ بن جراح نے ان کا جزیہ واپس کر دیا کہ اب ہم تمہاری حفظ و امان نہیں کر پائیں گے، ہم جا رہے ہیں، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے، واپس۔ وہ رونے لگے کہ اللہ تمہیں واپس لائے، تم جیسے لوگوں کو واپس لائے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی امین الامت حضرت عبیدہ بن جراح نے ان کو واپس کر دیا جزیہ کہ نہیں، کوئی ہم نے تم سے ٹیکس تھوڑی لیا تھا، ہم نے تو اس بات کی ضمانت لی تھی کہ تمہاری ہم حفاظت کریں گے، لیکن اب ہم جا رہے ہیں، ہم حفاظت نہیں کر پائیں گے تمہاری، تو لہٰذا یہ پیسہ لے لو، تم واپس لے لو۔ یہ ہے جزیہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یعنی ان کی جان و مال، عزت آبرو کی ذمہ داری ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، اور وہ پورے طریقے سے جس طریقے سے یعنی ایک اچھا شہری ہوتا ہے، اچھی شہری کی حیثیت سے رہتے ہیں، پھر ان کی حفاظت زیادہ اچھی ہوتی ہے، ہم سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور رب کریم میرے دل میں بھی وہ قرآن پاک کے معنی اس کو جاگونی فرما دے جو صحیح معنی ہیں، اور اللہ رب کریم وہ غلط معنی میرے یا آپ کے ذہن میں اگر آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو میرے قلب سے اور آپ کے قلب سے محفوظ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔